لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان، آپ دیکھ رہے ہیں المومن۔ کیا گھر میں بغیر کسی وجہ سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ہاں لیٹ ہو گیا ہے یا فجر کے وقت تھوڑا لیٹ اٹھا ہے، اب پتہ ہے مسجد میں جاؤں گا تو جماعت بھی نہیں ملے گی، دوسری جماعت بھی نہیں کوئی کروانے دے گا، پھر گھر میں پڑھ لے تو اجازت ہے، لیکن روٹین مرد نہیں بنا سکتا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے گی۔ جماعت میں رکعت کے رکوع میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر کے بعد قیام کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی، بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے۔ باقی جو حدیث میں تو الفاظ جو ہیں، ابو بکرہ والی حدیث ہے، اس میں تو وہ تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں ہی چلے گئے تھے، اس میں قیام کا ذکر کوئی نہیں موجود ہے۔ لیکن بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے، جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہنے کو لگتی ہے۔ لیکن یہ انہوں نے بس جیسے زہر احتیاطی بنائی ہوئی ہے نا، یہ احتیاطی ہے۔ اب ظاہر قیام تو رہ چکے ہیں، وہ آپ کے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک سبحان اللہ کے برابر کر بھی لیں تو نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کچھ، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں بھی شامل ہو جائیں تو رکعت آپ کی شمار ہو جائے گی۔ امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے، اہل سنت کے ہاں تو آلموسٹ کنسنسس ہے، شیعہ کے ہاں بھی صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، باقی اہل سنت کے سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، علماء عرب بھی یہاں پہ بھی کافی علماء قائل ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ریلیکسیشن دی ہے اس اعتبار سے کہ اس بندے کے لیے اس رکعت کا قیام اور فاتحہ معاف ہے اگر وہ پہلی رکعت میں رکوع میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کوشش کریں یہاں تک بات ہی نہ پہنچے۔ آج کل منی گاڈ کی اصطلاح کے حوالے سے اکثر لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو میں نے میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ لیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سارے مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ میری جو ویڈیو ہے نا، آپ منی گاڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اس طرح کی جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں اور جب ان کی پوری ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے اسے اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں۔ جیسے اب صوفیاء کے ہاں آیا وحدت الوجود، اہل حدیث اور وہابی لوگ اس کی وجہ سے صوفیاء کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، آپ وحدت الوجود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تو وجود ہے، خالق اور مخلوق کو الگ ذکر کریں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات میں ایک وجود ہے؟ تو بات تو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں صوفی، دیوبندی اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی سب کی زندگی مستعار ہے۔ ویسے یہ بھی کہانی کرا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اصل میں وہی معنی ہے جو اہل حدیث لے رہے ہیں، لیکن وہ صوفیاء میں دو طبقے ہیں، ایک حلولیت کا عقیدہ رکھتا ہے ہندوؤں والا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، اور دوسرا اس کو عقیدے کو گمراہی سمجھتا ہے، جس طرح علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا۔ دونوں پارٹیاں موجود ہیں، تو ہم یہاں ان کی تعویل قبول کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ چینج کرو، وحدت الوجود ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، اصطلاح ہے۔ تو منی گاڈ میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی دو خصوصیات، ہمیشہ کی زندگی اور جو خواہش کرو وہ ہو جائے، یہ دو خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو دے گا، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی جو میں نے بیان کی تھی۔ تو اب تو مفتی سعید صاحب جنہوں نے تقریباً سارے نکاح عمران خان صاحب کے پڑھائے ہیں، تو ان کی تو ویڈیو آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی خدائی ہوگی۔ ہاں تو آؤ نا داڑھ تھلے، دیکھ لو جو گل تسی کردے ہو نا وہ گلاں تہاڈے منہ تو نکل دیا نا، تو یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ عورت کو عام حالت میں پردے کا حکم ہے لیکن احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا، یہی تو آزمائش ہے نا جی، احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے لیکن ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، آپ کو ان کی زیارت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہاں تو اس سے بھی بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا یہ مطلب نہیں اکٹھے طواف کر رہے ہیں تو مرد و عورت ایک دوسرے کو ٹچ کرنا شروع کر دیں نامحرم، نہیں، وہ اپنا فاصلہ رکھ کے چلے، وہی تو آزمائش ہے آپ کی۔ اور وہاں تو بڑی آزمائش اس حوالے سے بن جاتی ہے، جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے۔ یہ بھی ہو گیا جی۔ کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا، اس کی سند میں البانی نے صحیح کہا، نہیں وہ روایت کمزور ہے جی،
وہ البانی نے جو اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے وہ غلط لگائی ہوئی ہے، اس میں سکم موجود ہے. ابھی وہ سند میرے سامنے نہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. باقی یہ تو بالکل مقدمہ واضح ہے میرے بھائی، لاجیکلی یہ امپاسبل بات ہے. حضرت علی کو تو چھوڑ دیں، مجھے رسول اللہ اپنا خلیفہ بنائے تو میں تو اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتا. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا، بائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ شروع تو میں دائیں طرف سے کرتا ہوں، لیکن چونکہ بڑی عمر کا بندہ بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے لہٰذا تمہارا حق پہلے ہے، تم مجھے اگر اجازت دو تو میں ابوبکر کو بلا. ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. حضور نے کہا یہ لو. اتنی گل اگر بچے نو سمجھ آتا، مولا علی نو نہیں سمجھ. ہاں اگر وہ خلیفہ انہوں نے ڈکلیئر کیتا ہونا نا تو وہ لے لیندے. تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں.